بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، دنیا میں نمبرز کے لحاظ سے سب سے بڑی جمہوریت کی دعویدار بھارت کی فاشسٹ حکومت یہ کہتی نظر آتی ہے کہ جی ان کے پاس بہت زیادہ نمبرز ہیں، بہت زیادہ نمبرز میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، بڑا ہیوی مینڈیٹ ہے جی ان کے پاس. لیکن جب حقیقت میں جائیں، نمبر گیم سے ہٹ کر ذرا بات کریں، دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. پچھلے کچھ سالوں سے، خصوصی طور پہ جب سے یہ مودی کی فاشسٹ رجیم جو ہے ہندوستان پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر طلبہ جب احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو JNU میں ان کے اوپر کالے قوانین کا، پبلک سیفٹی ایکٹ کا اطلاق کیا جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے بات کی کہ ہم لوگوں کو شناخت دیں گے یا ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو دیے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم نہیں دیں گے، ہم دیں گے تو دوسری مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو دیے جا سکتے ہیں، بٹ مسلمانوں کو نہیں دیا جا سکتا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آسام کے اندر کچھ دن پہلے کیا ہوا ایک مسلمان کے ساتھ، کس طرح سے اس کو بڑے وحشیانہ طریقے سے ان کی فورسز نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. پھر ہم نے دیکھا کہ کسانوں کے ساتھ پچھلے ایک سال سے کیا ہو رہا ہے. خصوصی طور پہ کچھ دن پہلے ہندوستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھارت بند جو ہے وہ لگایا گیا، یا بھارت بند کا اعلان کیا گیا ان کے کسان فورم کی جانب سے، جو کہ 40 سے زیادہ کسان یونینز پہ مبنی ایک اکٹھ بنایا گیا ہے. سمجھوتا کسان فورم اسے کہتے ہیں، یہ کسان مورچہ اسے کہا جاتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آواز آپ کے خلاف اٹھتی ہے تو اسے بند کر دیا جاتا ہے، اسے خاموش کرنے کے لیے ہر کاوش کی جاتی ہے؟ جہاں پہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹس کے اندر ہمارے لاس کے مطابق کچھ پرابلمز ہیں، اس لیے آپ کی فنڈنگ ہم روک دے رہے ہیں، یعنی ان کو چوک کر کے انہیں باہر نکال دیا جاتا ہے. ہندوستان کے اندر پچھلے ایک سال سے جو کسان، بالخصوص 10 مہینے سے جو کسان جو ہے وہ دلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دلی کی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں نہ کووڈ ہٹا سکا ہے، نہ کوئی اور وبا انہیں ہٹا سکی ہے اپنی جگہ سے. ان کا مقصد کیا ہے بیٹھنے کا وہاں پہ؟ اس پہ آج بات کریں گے. اور یہ جو بھارت بند پچھلے دنوں ہوا، یہ کس قدر کامیاب ہوا، اور دنیا کو یہ کیا پیغام دیتا ہے کہ جب ایک حکومت جو کہتی ہے کہ ہم جمہور پہ مبنی ہیں، جس کا محور جمہور ہونا چاہیے، یعنی عوام ہونے چاہیے، لوگ ہونا چاہیے، لوگ اب سڑکوں پہ موجود ہیں، وہاں پہ کئی لاشیں گر چکی ہیں، کئی لوگ جو ہیں ان کے آفیسز یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی میرے پاس آئے تو اس کا سر پھٹا ہوا ہو، میرے پاس کسی کا سر جو ہے وہ سلامت میرے پاس نہ آئے. اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیا کسی جمہوری معاشرے میں، جمہوری ملک میں ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب کو. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ٹو سٹارٹ ود نجم الثاقب صاحب، ہندوستان دعوے دار، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، بھارت بند کتنا کامیاب رہا؟ شکریہ یاسر، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا، اور یہ جو آپ نے جمہوریت اور سب سے بڑی the most populous democracy in the world کی بات کی ہے، مسئلہ ہی بس یہ ہے، ہندوستان اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہے، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. اس سے پہلے کہ میں پوری لمبی بات کروں گا تو وہ پورا ہو جائے گا، اس وقت جو موضوع آپ کا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے، یہ 3 فارم ایکٹ ہیں جو کہ ستمبر 2020 میں ہندوستانی حکومت نے، اس وقت جب یہ پروملگیٹ ہوئے یا ان کو پاس کیا گیا، تو جو ہمارے سکھ برادران ہیں انہوں نے جتھے بنا کے تو بات کی پہلے حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں کہ نہ کریں اس طرح سے. اس کو درخور اطلاع نہیں سمجھا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1-2 دفعہ اور کوشش کی کہ ان کو واپس لے لیں، یہ ہمارا تو سارا کچھ جو ہے یہ زمین ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان میں، ہم نہیں مانے. اچھا، اب پھر یہ ہے کہ اس تحریک کو اگر آپ اس کے تھوڑے پس منظر میں مجھے اجازت دیں تو میں بتانا چاہوں گا. دیکھیے، ایک اگر آپ دیکھیں 20ویں صدی کے شروع میں تو ایک اودھ کے فارمرز نے بھی اس طرح کی بات کی تھی، فارمرز کی بات ہو رہی ہے. پھر پگڑی سنبھال جٹا ایک شروع ہوتی ہے، اور اس کے بڑی اس پہ فلمیں بھی بنی، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، جو کہ زیادہ تر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس کے سینٹر میں ہوتی ہے. یہ والی جو ہے جب یہ شروع ہوئی تو انہوں نے ایک اعلان کیا، یعنی وہ جو سلوگن ہوتا ہے نا ایک، وہ ان کا تھا جتاں گے یا مریں گے، جتاں گے یا مریں گے، یعنی وکٹری اور ڈیتھ.
اور اس میں گاندھی جی جو ہیں انہوں نے میرا خیال ہے یہ ہماری جو سکھ برادران ہیں، اب تو خیر دلت بھی بیچ میں آ گئے، اس میں سول سوسائٹی آ گئی، اس میں آپ کے جرنلسٹ آ گئے، اس میں آپ کے اسٹوڈنٹس آ گئے، اس میں سارا اب آ گئے ہیں اپوزیشن. اچھا اب یہ جتیں گے اور مریں گے جو ہے یہ اگر آپ اس کا یعنی دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، جو کہ 1 سال ہو گیا اور ابھی تک وہ جیت نہیں سکے، ابھی تک مر بھی نہیں سکے، اس کا مطلب ہے یہ چلے گی. یہ ایک بہت بڑی گورنرز کی فیلیئر ہے، یہ ایک بہت بڑا دھبا ہے یعنی ہندوستان کی جمہوریت پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر نومبر میں دسمبر میں جو پچھلے سال جب یہ شروع ہوتی ہے تو 26 نومبر برٹش پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے بارے میں بات کرتی ہے، دنیا بھر میں اس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جاتا ہے ہندوستان کو، کہ آپ کہتے ہیں کہ موسٹ پاپولس ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، تو ڈیموکریٹک میں تو یہ نہیں ہوتا. گاندھی جی کی ایک بات تھی، میرا خیال ہے کہ اس پہ یہ سارے عمل کر رہے ہیں، اور وہ کیا تھی؟ گاندھی جی نے کہا کہ سچ بولو اور اس کے بعد اکارڈنگلی کرو، اس پہ ڈٹ جاؤ. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نان کوآپریشن موومنٹ جو گاندھی جی نے شروع کی تھی نا، تو یہ کچھ ادھر سے لیڈ لی گئی ہے، اور اب یہ ایک بہت بڑی، اب یہ صرف وہ 3 فارم ایکٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بن گئی ہے، ایک سیاسی موومنٹ بن گئی ہے جو سیدھا سیدھا ہٹ کر رہی ہے ہندوستان کی جمہوری جو انٹرنل صورتحال ہے. یہ کہاں جاتی ہے پتہ نہیں ہے ہمیں. آلریڈی اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے ہندوستانی حکومت کو باہر، یعنی اگر آپ اقوام عالم کو دیکھیں یا انٹرنلی، کیونکہ ایک ہیٹریڈ جو ہے نا، ایک خاص قسم کا غصہ. یونائٹڈ نیشنز کے باہر ہم نے دیکھا سکھوں کو کہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور وہ ابھی تک 1984 کو نہیں بھولے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ادھر انہوں نے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے حساب کتاب کیے ہوئے، کپڑے کیسے دھونے ہیں، کھانا کیسے بنے گا، بچوں کے امتحان کی تیاری وہاں پہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جیتیں گے تو جیتیں گے یا مریں گے، دے ہیو اے پلان، تو وہ لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں اسٹوڈیوز پہ بھی جوائن کیا ہے شیخ عبدالمتین صاحب نے. آپ اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں مسلط ارم بھٹ کے واٹس ایپ کے، اور آپ اسپوکس پرسن اے پی ایس سی کے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب، بھارت بند، یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ٹرینڈ بھی چلا، آئی اسٹینڈ وتھ فارمرز، بھارت بند کے ساتھ بھی، اور اپوزیشن جو ان کی پارٹیز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھرپور طریقے سے، خاص طور پہ کانگریس جو ہے انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے ہم کسانوں کا ساتھ دیں گے. انڈیا کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں تو یہ چیزیں انڈیا کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، جو بھی ایشو آتا ہے وہ ہمیشہ اب سڑکوں پہ آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، جو آپ نے آج بات کی ہے کسانوں کے حوالے سے، پہلے آپ دیکھ لیجئے یہ جو کسانوں کا ابھی جو بڑا پروٹیسٹ تھا، یہ جو بھارت بند تھا، تو یہ جو سمیوک یہ کسان جو مورچہ ہے، پہلے دیکھ لیجئے یہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ 40 تنظیموں کا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ یہ اپنی سٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 2019 میں پہلے بھارت نے اس قانون کو لاگو کرنے سے پہلے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں 7 وزراء اعلیٰ شامل ہے. اس کمیٹی میں آپ دیکھ لیجئے ابھی اس کمیٹی کی رپورٹ ہی نہیں آئی تھی، انہوں نے اس قانون کو لاگو کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا جو یہ ہٹ درمی ہے، یہ جو ضد ہے، تو وہ اسی طرح بدستور جاری و ساری ہے. اور اگر ہم اپنے کشمیر کے حوالے سے بھی دیکھ لیں گے تو کشمیر کا جو ایک مسئلہ ہے وہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. کشمیر کا جو یہ مسئلہ ہے وہ خود بھارت نے اقوام متحدہ میں لیا ہے، لیکن یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ اسی لیے حل نہیں ہو رہا ہے کہ بھارت کا یہاں پہ بھی سٹب بورن سٹینڈ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کسانوں کی جو یہ تحریک ہے، یہ 2 4 10 لوگوں، سینکڑوں، ہزاروں کی نہیں، یہ 9 کروڑ کسان اس کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے ان کی جو حمایت میں ہے، ایک تو خود بھی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے ان کی حمایت کی ہے، جو اپوزیشن والے ہیں انہوں نے ان کی حمایت کی ہے، جو بینک کے آفیسرز ہیں انہوں نے ہندوستان کے جو ہے انہوں نے ان کی حمایت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ جو تحریک ہے وہ جائز تحریک ہے، کیونکہ جو کسان ہیں ان سے حق چھینا جا رہا ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں گے کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ جو تحریک چلا رہے ہیں، وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا بھی حق جو ہے سلب کیا جا رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ہٹ درمی اور سٹب بورن سٹینڈ جو ضد پہ ہے صرف حقائق کی طرف. یہاں سے اندازہ لگا لیں اس کی کامیابی کا کہ یہ اتنا کامیاب گیا کہ ہریانہ بند، دلی بند، پنجاب بند، یو پی بند، گجرات بند، مہاراشٹرا بند، گوا بند، ویسٹ بنگال بند، کیرلا، یعنی
آپ انڈیا کا کوئی بھی حصہ دیکھ لیں, کوئی بھی بڑا شہر دیکھ لیں, وہ تمام شہر جو ہے وہ بند ہوئے. تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی آ جاتے ہیں بیسٹر صاحب. ڈپلومیٹکلی انڈیا نے اس کو بڑی کوشش کی اور بڑے الزامات لگانے کی کوشش کی, سکھوں کو انہوں نے کارنر کرنے کی کوشش کی. کس حد تک بیک فائر کیا ان کا یہ نیریٹو کہ یہ تو پاکستان سے فائنینسنگ ہو رہی ہے سکھوں کو؟ شروع میں انہوں نے یہ کلر دینے کی کوشش کی کہ یہ تو سکھوں کی تنظیم ہے, سکھوں کا مسئلہ ہے, باقی پورے ملک کا تو مسئلہ ہے نہیں ہے. کس حد تک یہ بیک فائر ہوا ہے اور کس حد تک وہ سکھ جو ہے انہیں وہ 1980s کی وہ گولڈن ٹیمپل جو ہے وہ دوبارہ سے یاد آ گیا, اور وہی جو انہوں نے زیادتی کی اس وقت کی حکومت نے ان کے ساتھ وہ یاد آ گیا. یور ٹیک سر. اس میں ڈپلومیٹیکلی تو بہت امبیرس ہو چکا ہے ہندوستان, اور چونکہ کوئی بھی چیز غلط اگر ہندوستان میں ہو رہی ہے, چاہے خارجی طور پہ یا داخلی طور پہ, تو پاکستان تو ایک بہت ہی خوبصورت اور سافٹ سا ٹارگٹ ہے, پاکستان کا نام لے لیا جاتا ہے. پاکستان کارڈ دنیا سمجھ گئی ہے, دنیا اب سمجھ گئی ہے, ہمیں بھی پتہ لگ گیا, اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہندوستانیوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ساری سیاسی نعرے بازیاں ہیں. پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو اگلے 2-3 مہینوں میں یورپین پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس پہ بات ہوتی ہے, یو کے میں بات ہوتی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی جو مسلمہ تنظیمیں ہیں وہ ان پہ بات کرتی ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہیں. پاکستان کا تو اس میں کوئی ہے نہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو مدد کرنی پڑے گی ہندوستان کی اس سلسلے میں, کیونکہ ایک تو پنجابی سانو آندی ہے, پنجابی چ اسی گل کر سکنے ہیں. میں تو بڑا خوش ہوں گا اگر ہندوستان یہ چاہے کہ جی یہ سارے سکھ برادران زیادہ تر اکٹھے ہوئے ہیں تو آئیے ذرا آ کے ان سے بات چیت کرتے ہیں, خدا کے لیے خدا کا خوف کیجئے, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں اور کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے صرف وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے یاسر, کتنے اور برس آپ لگائیں گے اس میں؟ ڈپلومیٹیکلی آپ کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہو چکی ہے, پولیٹیکلی آپ کو امبیرسمنٹ ہو چکی ہے, اور اگلے کسی بھی الیکشن کا بھول جائیے. یہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں نا, کسی بھی اگلے الیکشن میں جب ہوگی بات تو سب سے پہلے جو بات ہوگی مقبوضہ کشمیر سے شروع ہو کے یہ جو موومنٹ چل رہی ہے. آپ نے بتایا مہاراشٹر بند, کیرالا بند, فلانا بند, اس وقت تو ہندوستان کی بولتی بند ہے. آپ یقین کیجئے کہ جب یہ ان کے ڈپلومیٹس باہر یونائٹڈ نیشنز میں بات کرتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ بات کرتے ہیں, افغانستان کو بھی اگر لے لیں تو وہاں پہ بھی جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے ہندوستان کی, وہ جو اتنے کونسلیٹس بنائے ہوئے تھے, وہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کرتے تھے, وہ جو اشرف غنی کے ساتھ آپ کرتے تھے, جو اس کی امبریلا کے نیچے ساری پاکستان کے خلاف کاروائیاں, ادھر بھی آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے بہت برے دن آ چکے ہیں اور وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کا صریحاً سب سے پہلا جو ڈسکریڈٹ جاتا ہے وہ نریندر مودی کو جاتا ہے, اور اس کی بی جے پی, اس کی فاشسٹ گورنمنٹ, اور اس کا جو نیریٹو ہے, مائنڈ سیٹ ہے, اس کو جاتا ہے. اب پاکستان کو اس میں خوشی نہیں ہے. دیکھیے, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. ہمیں یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ذرا ٹھیک کر لیجئے, بجائے اس کے کہ آپ دائیں بائیں ادھر ادھر کسی کوارڈ میں. ویری امپورٹنٹ. میں یہاں پہ یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ کسانوں کا مسئلہ تو آپ سے حل نہیں ہوتا, دوسری مائنورٹیز کا ایشو آپ سے حل نہیں ہوتا. آپ چلیں ہیں کہ افغانستان کے اندر ہم حکومت سازی میں کوئی مسئلے مسائل حل کریں, یہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا, اور وہ پچھلے 20 برس میں ہم نے دیکھ لیا. 2001 اکتوبر سے لے کے ابھی انخلا تک, جب کہ یہ سارے امریکی اور نیٹو گئے ہیں, اب ساری افواج باہر گئی ہیں, اور اس پہ ہندوستان کے جتنے بھی مقاصد, دیکھیے ہندوستان نے تو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ $2 بلین کے قریب ڈالر جو ہیں لگا کے سڑکیں وڑکیں, اسکول کھول دیے, یہ کر دیا, بتایا کہ ہم جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہماری مدد کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ افغانستان میں ہندوستان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو پہاڑ ہیں, بارڈر لگتے نہیں ان کے ساتھ. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان کے خلاف, مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کے خلاف. اب یہ ہے کہ وہ مارجنلائز ہو چکا ہے, بریکٹ سے, ایکویژن سے باہر آ چکا ہے. اب وہ تاجکستان کے ذریعے یا کوئی دوست ملک کچھ کے جو ہیں, جو آس پاس کے ہیں, ان کے ذریعے انٹری چاہتا ہے. اور طالبان نے پہلے دن سے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی انٹری بین ہے, بلکہ انہوں نے تو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بھی 1-2 سٹیٹمنٹس دی ہیں جو کہ ہندوستان کو اچھی نہیں لگی. اب آ جا کے آپ کہیں گے جی یہ سارا کچھ پاکستان کر رہا ہے. ابھی اگر یہ جو
تحریک چل رہی ہے فارمرز کی، یہ بھی پاکستان نے کی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستانی ظلم اور بربریت کر رہا ہے. آپ کے جتنی تحریک چل رہی ہیں سیپریٹ موومنٹ، مہاراشٹر میں دیکھ لیں، یو پی میں دیکھ لیں، میزورام میں دیکھ لیں، ناگالینڈ میں دیکھ لیں، یہ بھی پاکستان کرا رہا ہے. تو یہ کیا کوئی بات کوئی منطق، کوئی دلیل، کوئی دماغ، کوئی سوچ آپ کی بنتی ہے؟ یہ سیدھا سیدھا سے اس کو ہم اسکیپ گوٹنگ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ ان ساری چیزوں کو ڈپلومیٹیکلی اور خاص طور پہ انٹرنیشنل فورمز پہ جب آپ آتے ہیں، آپ یقین کریں میرے ہندوستانی جو ڈپلومیٹس ہیں بہت امبیرسڈ ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب بات کرنے کو کچھ رہا نہیں، اور اوپر سے یہ بھی دعوے کرتے نظر آتے ہیں کہ یو این ایس سی کی ہمیں پرماننٹ ممبرشپ دے دیں، اس کی بیس ان کے پاس ہونی چاہیے. میں آپ کو انوالو کروں گا یہاں پہ. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، 9 لاکھ فوج لگا کر بھی ان سے قابو میں نہیں ہو رہی. خود انڈیا کے اندر جو مسائل ہیں، کس قدر ہندوستان کی حکومت دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ایشو اس کے سامنے آئے ہندوستان کبھی بھی پارٹ آف سلوشن نہیں ہے، آلویز پارٹ آف پرابلم ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا جو یہ لبادہ جو انہوں نے اوڑا ہے، نام نہاد سیکولرزم کا، نام نہاد ڈیموکریسی کا، نام نہاد جو ان کے پیس کا، یہ سب آہستہ آہستہ اب آشکار ہو رہے ہیں. دوسرا آپ دیکھیں جو ڈس انفو لیب ہے وہ کیا تھا، اس کے پیچھے بھی ہندوستان جو ایک ملائن کر رہا تھا اور جو ایک نگیٹو پروپیگنڈا کر رہا تھا، تو یہ بھی اب دنیا کو پتہ چلا ہے. تیسری بات جو ہے، جو ہندوستان میں جو اصل میں تحریکیں ہے، علیحدگی پسند تحریکیں جو ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ظلم اور جبر جو روا رکھا گیا ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. کشمیر کی تحریک کی اگر ہم بات کریں گے تو میں نے جو آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، بھارت کیا چاہتا ہے؟ بھارت چاہتا ہے کشمیر کی یہ جو جائز تحریک ہے، یہ جو جینیون تحریک ہے، یہ جو انڈیجنس تحریک ہے، یہ جو لوگوں کی تحریک ہے، ایک تو میں اس کو منفی پروپیگنڈا شروع کر دوں، اور میں اس کے کشمیریوں کے جذبے کو، حوصلے کو اور نعرے کو طاقت کے بل بوتے پہ ختم کروں گا. اگر ایسا ممکن ہوتا تو بھارت کی 10 لاکھ فوج وہاں پہ موجود نہیں ہوتی. اگر ایسا ممکن ہوتا تو بھارت اپنے فوجوں میں مزید اضافہ کرتا نہ جاتا. اگر یہ ممکن ہوتا تو بھارت نے یہ جو بلیک لاز ہے ان کو لاگو نہیں کیا ہوتا. تو اگر یہ ہوتا تو بھارت پیلٹ اور بلٹ اور کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ بھارت صرف طاقت کے بل بوتے پہ اس تحریک کو دبانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے پاس مثال سامنے ہے افغانستان کا. کیا بھارت امریکہ سے زیادہ ہتھیار والا ہے؟ کیا بھارت کے پاس امریکہ سے زیادہ وسائل ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھارت کو حقائق پہ آنا چاہیے. حقائق یہ ہے کہ کشمیری بھارت کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے. بھارت کی جو اصل فرسٹریشن ہے، نہ وہ تحریک آزادی کو دبا سکے اور نہ وہ جذبہ پاکستانیت کو دبا سکتے، جو اس کی اصل فرسٹریشن ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو بھارت یہ جو اونچے اور کھنڈے پہ اتر آیا ہے، تو ایک دن انشاءاللہ نہ صرف کشمیر ہوگا بلکہ بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ویری لاسٹ کامنٹ امبیسڈر صاحب، دنیا پریشان ہے 4 کروڑ لوگوں کے بارے میں کہ جی افغانستان کے کیا ہوگا، کیسے گورننس ماڈل چلے گا، خواتین کے ساتھ کیا ہوگا. دنیا کو انڈیا کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو انریسٹ ہونے جا رہا ہے؟ پریشان تو دنیا ہے، ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ اگر کہیں گے کہ کوا سفید ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دنیا کو پتہ ہے، دنیا کو ہندوستان کی ضرورت، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کو ہندوستان کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ دیکھ لیجئے کہ زور زبردستی، نیوکلیئر، یہ وہ ڈرامے بازی، جنگ وغیرہ، اس کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہاں پہ لڑائی، کہاں پہ ہوگی؟ لڑائی ٹیبل پہ ہوگی، لڑائی یونائٹڈ نیشنز میں ہوگی، لڑائی بائی لیٹرل جب ملاقاتیں ہوتی ہیں اس وقت ہوگی، جنگ اور دلیلیں اس وقت ہوں گی جب کہ آپ کو ریجنلی آپ کرتے ہیں. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، پاکستان میں اتنا زیادہ رپورٹ نہیں ہوتا. ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کی حکومت، بی جے پی، اور یہ جو ان کا ایجنڈا ہے اور یہ جو ان کا نیریٹو ہے، اس کو بری طرح سے، بہت بری طرح سے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اور اپنے کئی ووٹ جو ہیں وہ یہ لوز آلریڈی کر چکے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنے ہندوستانیوں کے لیے ٹھیک کر لیں، نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. امبیسڈر نجم ثاقب صاحب اور شیخ متین صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ جو بھارت بند پیغام ہے دنیا کے لیے کہ
انڈیا کے اندر کسی قسم کی ڈیموکریسی نہیں ہے، فاشزم ہے۔ کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔